اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جی بات کر لیتے ہیں. انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں. ہم بات کر لیں اگر اپنے شہر کی, اوور آل بھی ڈسکشن کریں گے. ظاہر ہے اس میں جو زیادتی, جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اب تو تھانے بھی محفوظ نہیں ہیں. ابھی یہ گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا تھا اس پہ پولیس, محکمہ پولیس کی جانب سے آلدو کی کارروائی کی گئی ہے, لیکن کیا وقتی معطلیاں کافی ہیں؟ اور کیوں قانون کی طرف سے بر وقت انصاف فراہم نہیں کیا جاتا؟ اس کی ریزن کیا ہے جو بہت تاخیر سے سنوائی ہوتی ہے؟ پہلے تو اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں پولیس سب سے پہلے آتا ہے. اس کے بعد ہماری سی ایم صاحبہ نے ایک خصوصی فورس جو ہے وہ بنائی تھی, اور اس فورس کا جو کام تھا اس کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. میں سی سی ڈی کی بات کر رہی ہوں, لیکن سی سی ڈی جب بنائی گئی تو اس کے بنائے جانے کے بعد ہیراسمنٹ جو ہے, جو گلیوں میں بازاروں میں آنے جانے والی ہماری خواتین ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کے ساتھ جو جس طرح کے جو واقعات, جو فوٹیجز, جو ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں وہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی, اور ان واقعات میں کافی کمی آئی تھی. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پولیس, پنجاب پولیس. اس میں پنجاب پولیس اور لاہور پولیس وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کے بعد پھر عدالتیں آتی ہیں. اگر ملزم کو بر وقت اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور واقعی اس پہ میرٹ پہ اس کی انکوائری ہوتی ہے اور پھر عدالت میں اس کو اگر پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پروسیجر کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو افسوسناک واقعات, بلکہ سانحات ان کو کہیں گے, یہ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ کیوں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ابھی بھی, ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں, اس جدید دور میں بھی, جہاں پر کوئی ہماری آپ فورس دیکھ لیں, ان کے وسائل دیکھ لیں, ان کو جس طرح سے حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, پھر کیوں نہیں ان واقعات کی روک تھام ہوتی؟ کون کون اس میں ملوث ہے؟ تو اس سب کو آج اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جی معروف ماہر قانون اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رضا انور ہمارے ساتھ ہیں. جی رضا نور ہے ہمارے ساتھ. رضا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, اتنے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی گزشتہ دنوں جو تھانے کے اندر ایک بیچاری ذہنی معذور بچی کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی, پھر کوئی بھی, مطلب آپ مدرسے دیکھ لیں, آپ تعلیمی ادارے دیکھ لیں, مساجد میں بھی ہمیں ظاہر ہے کہنا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. کون رسپانسیبل ہے اس کا؟ میرا خیال میں ایکیوز تو رسپانسیبل ہے ہی ہے, لیکن ہمیں یہاں پہ دیکھے, آپ نے جیسے بتایا تھانے میں واقعات ہوئے ہیں, تو تھانے میں جب واقعہ ہوا انتہائی قابل افسوس واقعہ, اور ایسا کسی بھی معاشرے میں کہتی ہوں, ایسا تو جانوروں کے معاشروں میں, جنگلوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہوا ہے, اور ایسا نہیں ہوتا, آپ یقین مانیں جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جنگلوں میں ایسا نہیں ہوتا. مگر سوالیہ نشان, جو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے نا کہ جرم کی سزا تو تب ملتی ہے جب جرم ہو جاتا ہے. جرم ہونے سے پہلے تو عدالتیں کچھ نہیں نہ کر سکتی. جرم ہونے سے پہلے پولیس, انویسٹیگیٹو ایجنسیز یا لاز ایسے اسٹرکٹ ہو سکتے ہیں کہ ایسی سختی کریں, ایسی ڈیٹرنس کریں کہ جرم ہو ہی نہ. پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو وکٹمز تھیں وہ تھانے میں پہنچی کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وکٹم کی ایکیوز تک رسائی کیسے ہوتی ہے, ملزم تک وکٹم کی جو رسائی ہے. اگر آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے بیٹا یہ لو چاکلیٹ میرے ساتھ تھانے چلو, تو کیا اس عورت کو یا اس کے ماں باپ کو اس کو جانے دینا چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے, از اٹ الاؤڈ؟ ایک بچی اسکول پڑھنے جا رہی ہے اور وہ گلی ملے کا اسکول ہے, اور وہ اپنی ماں کو روز بتا رہی ہے کہ ہمارا ٹیچر ہمیں چھیڑ رہا ہے, اور ماں کہتی ہے ٹی اے میں کی کراں, تو یہاں پہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے, عدالتیں ذمہ دار ہیں, یا ماں ذمہ دار ہے؟ ماں کسی بچی کو پیسے دے رہی ہے 15-20 روپے, جاؤ بیٹا تندور سے روٹی لے آؤ, اور بچی کسی ہمسائے کے گھر میں گھس گئی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو اس میں مریم نواز کیا ذمہ دار ہے؟ اس میں کیا سی ایم ذمہ دار ہے؟ اس میں جو آپ کی عدالتیں صبح سے شام تک انصاف کی فراہمی کے لیے بیٹھے ہوئے, کیا وہ ذمہ دار ہے؟ اگر آپ مدرسوں میں ان پڑھ مولویوں کے پاس اپنے بچے پڑھنے بھیجو گے بغیر سیکیورٹی کے, بغیر تفتیش کیے, بغیر کیمراز کے, اور بعد میں آپ کے بچے چسکے لگائیں اور آپ ان کے ساتھ چسکے لگاؤ اور آپ ریاست کو بدنام کرو, ایسا نہیں ہوتا. ریاست تب آتی ہے جب آپ ریاست کو ثبوت, گواہ اور ساری چیزیں ایویڈنس کے ساتھ چیزیں فراہم کرتے ہیں, اس کے بعد عدالت سے آپ کو جو ان سے کنوکشن ملتی ہے. ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, آپ نے بچی پیسے لے کے تندور بھیجی تھی, پیچھے سے بچی یہ واقعہ کر کے آ جائے 6 سال کی, تو عدالت کیا کرے؟ عدالت کدھر جائے؟ یا میڈیکل بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں, اس میں ریاست کی ذمہ داری ہے, میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گی, کیونکہ ہمارا لیکن پیرنٹل رسپانسبلٹی کدھر ہے؟ ماں باپ کدھر ہیں؟ کیا ان کا کام نہیں اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا؟ یہ کوئی ایسا میں پچھلی بار بھی آپ کو یہ بتایا تھا, یہ کوئی ان نون ڈینجر نہیں ہے.
نان ڈینجر ہے. اینٹیسپیٹری ہے کہ جب آپ چھوٹی بچیوں کو جاؤ گے تو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بتایا جاتا تھا بیٹا باہر نہیں جانا, پٹھان اغوا کر لیں گے, بوری والے ڈال کے اغوا کر لیں گے. تو اب کے بچوں کو ایسے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا باہر نہیں جانا, آپ کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہو, آپ سیکیور نہیں ہو. جب آپ ایک چیز فورسی کر رہے ہو, ایک انڈینجرمنٹ, ایک خطرہ ہے. ہم نے تو دیکھیں اگر ہم سائیکالوجیکلی بات کریں نا, سائیکالوجی, سوشیولوجی, لا, اسلام, تو پردے کا کہتا ہے, پردے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مرد ملازم بھی ہے تو آپ کا کام ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی آپ کے گھر ہے تو آپ اس بچی کو مرد ملازم سے یا مرد پریڈیٹر سے, یا ڈرائیور سے, اپنے خانساہ میں ہے, آپ کے گھر کے چاچوں سے, انکل سے, کزن سے, سب سے. پیرنٹس پہ لائبلٹی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ان پہ عائد ہوتی ہے. لیکن موٹر وے پہ ایک سانحہ ہوا تھا, ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی, اور وہ خاتون اپنی فیملی, چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے تھے, بچوں کے سامنے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. تب اس وقت کے جو ڈی پی او صاحب تھے انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آدھی رات کو یہ کرنے کیا نکلی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیٹس مین کہ ہمارا کنٹری سیف نہیں ہے, یہاں پہ آپ موو نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ بات کریے کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اب جو عبائے پہنے ہوتے ہیں بچیوں نے, خواتین نے, ان کو کتنا عجیب طریقے سے کہیں بھی آپ کے کسی بھی مطلب آپ کو ہاتھ لگا کے, آپ کو چھو کے وہ گزر جاتے ہیں. اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے کیا سی سی ڈی بنانا ضروری تھا سی ایم صاحبہ کو؟ پولیس نے اپنا کام بر وقت طریقے سے اور صحیح طریقے سے نہیں کیا تو سی سی ڈی بنائی گئی. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی اس پہ میں یہی بتا رہی ہوں کہ وہی بات موٹر وے ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. موٹر وے وہ کیس ہے جہاں پہ اس کو, اور یہ چند واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. موٹر وے وہ کیس ہے جہاں پہ ملزموں کو ابھی تک ہائی کورٹ تک ATC بینچ, ٹیررزم بینچ سے سزا برقرار رہی ہے. تو اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو جہاں ثبوت ہوگا, گواہ ہوگا, پہلی بات ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, لیکن جہاں پہ ہو جائے وہاں پہ. اچھا پھر, اور آپ بات کر رہی ہیں کہ یہاں پہ پیرنٹس کی ذمہ داری آ جاتی ہے. یہاں پہ تو قبروں میں نہیں ہے, لاشیں محفوظ نہیں ہیں, ان کو لاشیں نکال کے ان کی بے آبرو ان کو کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ان کا ریپ کیا جاتا ہے. 18 ماہ کی بچی کراچی میں, یقین کرو اس دن سے اب تک وہ انسیڈنٹ سوچ کے بھی آپ لرز جاتے ہو. آئی ایگری ود دس تھنگ, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پھر بھی میں یہی بات کروں کہ دیکھیں احتیاط تو ہم نے خود کرنی ہے نا. اگر آپ کو کہیں جاب کی کال آ رہی ہے کہ آپ ادھر کرنے کیا گئے ہو, ہمارا فرسٹ کوسچن از کہ ملزم کے ساتھ آپ کی رسائی کس طرح ہوئی ہے. سب سے پہلا سوالیہ نشان یہ ہے. تو ہم پہلی چیز روکنے کے لیے ریاست کچھ نہیں کر سکتی, جب ہو جائے پھر ریاست نہ کرے, وہ ریاست کی نااہلی, اور یہ ہے ریاست کی نااہلی. روکنے کے لیے ریاست کچھ نہیں کر سکتی. نہیں, روکنے کے لیے دیکھیں اب آپ کو اگر روکنے کے لیے ریاست کی مینس کے رسپانسبلٹی, تو اگر ایک لڑکی ایک ملزم سے ملنے جاتی ہے اور اس کا ریپ ہو جاتا ہے, قبر میں جو لاشیں دفنائی جاتی ہیں, جو خواتین اور جن لڑکیوں کی وہ لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں, وہ بھی ان کو بلاتی ہیں. ہم اس چیز کی بات نہیں کر رہے, ہم اس چیز کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو خطرات ہیں, لیکن ہم بات کریں کہ ہم اس کو کس طرح نپٹ سکتے ہیں. اس طرح بحث ہوگی, ایشوز ہوں گے تو خاتمہ نہیں ہوگا. ہم نے خاتمے کی طرف جانا ہے, ہم نے ایمیکیبل سولوشن کے پاس جانا ہے. نہیں, ہم نے پازیٹیو اور ایمیکیبل, کالجز, یونیورسٹیز, جابز, بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیں. اصل میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گی, دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی یہ والے تھریٹس ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ایک اچھی رسپانسبل پیرنٹس ایکٹ کیا. تو اسی طرح آج کل کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مزید اپنی پیرنٹل رسپانسبلٹی کو زیادہ سپروائز کرتے ہوئے تھوڑا سا مور پریڈومیننٹ رول ادا کریں, تاکہ ایسے واقعات سے ایٹ لیسٹ وہ لوگ اس شر سے, اس فتنے سے, اس خطرے سے محفوظ رکھیں. کیونکہ جان کی حفاظت ہم اپنی کریں گے, عزت کی حفاظت ہم کریں گے, اور ریاست ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں مددگار ضرور ثابت ہوگی. ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں. ہم لنڈن, امریکہ, فرانس میں نہیں رہتے جہاں پہ ہم 1-5 کریں گے اسی وقت پولیس آئے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے لے جائے گی. ٹیکس اتنا ہی دیتے ہیں جی بالکل, لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری تو ہے نا, زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ہمارے کیوں 1-5 پہ کال کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ٹائم پہ؟ یہ ایشوز ہیں, پولیس کے ایشوز ہیں. تو یہی تو میں بتا رہی ہوں, اگر پولیس ہماری خراب ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا ہم کے بیل ہمیں مار, ہم کنویں میں خود تو چھال نہیں نہ ماریں گے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو ڈرا دا ڈفرینس کہ اگر ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور ہم لنڈن, امریکہ, فرانس جانا افورڈ کر سکتے ہیں, سو بی دیئر, ہم ادھر چلے جائیں. لیکن اگر ہمیں پاکستان میں رہنا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جانوں کو, مالوں کو, عزتوں کو ہمیں خود محفوظ کر کے چلنا پڑے گا. اور یہ بات غلط ہے ایگزیکٹلی, اس بات سے تو ہم, اس بات سے کون نہیں اگری کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے ہیں. کون اگری نہیں کرے گا؟ ہم تو کہہ ہی نہیں کہ یہ جو بچی جس کا تھانہ غازی آباد میں جس کو جسمانی زیادتی جس کے ساتھ کی گئی ہے, یہ بچی پتہ ہے ذہنی معذور
معذور ہے, ایسے ہی ہے بالکل. یہ بچی نارمل نہیں. چلیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی جی پولیس تک رسائی کیسے ہوئی, اور اس اے ایس آئی جس کا نام عمران ہے اس تک رسائی کیسے ہوئی, وہ ہم اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ تو بیچاری پاگل تھی, وہ ذہنی معذور تو پاگل تھی تو ماں باپ بہلا پھسلا کے کیسے وہ لے گیا, کیسے اسے گھر آتا تھا, کیسے مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. یہ بہت غلط واقعہ ہوا, اور ایسے واقعے شرمناک حد تک کرٹیسائز اور کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ذہنی معذور بچی کو ایک اے ایس آئی بلا پھسلا کے کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ گلی ایک اے ایس آئی کی کیا رسپانسبلٹی ہے آپ کی ڈکشنری میں, کیا اس کی ڈیفینیشن؟ اس وقت ہم اے ایس آئی کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک مرد کی بات کر رہے ہیں. اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا اور ہمارے حقوق دینا ہمیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوتا وہ فرشتہ تو نہیں ہے نا, وہ تو مرد ہے نا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یونیفارم میں جب ہے تب وہ اے ایس آئی ہے, لیکن اس کے اندر وہی والا ہیومن بینگ اندر چھپا ہوا ہے جس سے ہمیں اپنے آپ غلط ہے. اور پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی یہاں پہ کرنی چاہیے کوشش. اچھا, ایک ہی شہر میں مختلف ڈویژنز ہوتے ہیں, مختلف ڈویژنز میں واقعات کی تعداد میں مختلف ان کی ریشو ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر سب آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ برابر اگر کام کریں, ٹھیک ہے نا, تو یہ واقعات کافی حد تک رک سکتے ہیں. میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ واقعات رک سکتے ہیں, اور اسلامی معاشروں میں تو ایسے واقعات کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ میں تھوڑا سا کہوں گی کہ میں نے ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے نا, چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ ہے, اور جو شادی کی عمر 21 سال کر دی گئی ہے, اس سے بھی تھوڑا سا شاید اس طرح کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں, مینس کہ اب ٹائم پہ بچوں کی شادیاں کر دینی چاہیے. ہاں, میں اس چیز سے ایگری کروں گی, کیونکہ اگر ہم دیکھیں اگر شہروں کی بات کریں نا, تو شہروں میں تو چلو بچے تعلیم میں بزی ہوتے ہیں. جو اگر دیہاتی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو ان کا سارا زور جو فزیکل ایکٹیویٹیز پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں ان کے مائنڈس کو جو ان سے کرٹیل کر سکتی ہیں. اچھا, یہ قانون کے مطابق جو ایسے جرائم ہیں ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی, سزا اور متاثرین کو جو انصاف دلانے کا موجودہ جو قانونی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ زارا ایکٹ ہے. جب سے زینب الرٹ بل ایگزسٹ کرتا ہے اس کے تحت جو ہے نا اینٹی ریپ کورٹس ہوتی ہیں, ان کا ایک طریقہ کار ہے پراپر وکٹم کی سیکیورٹی, وکٹم کی سیکریسی, اور اچھی جو اسپیشلائزڈ کورٹس ہے وہ ٹرائل کرتے ہیں اندر اسپیشل سیکریسی, کانفیڈینشیل چیزیں لا کے, فاسٹ ایکسپیڈیشس ٹرائل, اس میں اس وکٹمس کو سائیکولوجیکل سے لے کے سوشل سے لے کے لیگل جتنی بھی ہیلپ ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, میڈیکل, کیونکہ سب سے زیادہ ایسے کیسز میں جو چیز ریلیونٹ ہوتی ہے, ہمارا ایک ڈرامہ بھی شاید بنا تھا اس پہ, تو وہ بھی جو میڈیکل ایویڈنس ہے نا, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دس ہول ٹرائل, جو کہ موسٹلی کیسز میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب ختم بھی ہو جائے تو آپ کو بتائیں ریسنٹلی اب تو 2-3 سال ہو گئے 2 فنگر ٹیسٹ کو بھی ختم کر دیا گیا. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ریپ کے کیسز تو کورٹ میں آتے ہی آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, اور میڈیا میں بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ ریپ کے کیسز کے الزامات میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور بعد میں میڈیکل میں ہوتا ہی نہیں, میڈیکل میں ایسا ہوتا ہے زیادتی ثابت ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ چیز بھی اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ عدالت ہے نا, جو قانون ہے وہ اندھا نہیں ہے, قانون کو دیکھنا پڑے کہ اگر ایک بندے پہ الزام لگا تو وہ ملزم ہے, غلط الزام لگا, ایگزیکٹلی, تو یہ تو عدالت نے جج کرنا ہے. ایکس از اکول ٹو وائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا جرم ہوا تو وہ صحیح ہے. ایگزیکٹلی, اٹس ناٹ لائک دس, یو ہیو ٹو گو تھرو دا ڈیو پروسیس آف دا لا. ٹھیک ہے, میرٹ پہ ظاہر فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اچھا, کیا سمجھتی ہیں آپ سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے؟ بڑا مطلب اس پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے معاملات, تو کاروائیاں ہو جاتی ہیں, پولیس بھی, متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی ایکشن میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی اچھی انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو متاثرین کی آواز بلند کرنے کا, اور کیا مطلب اس کو کتنا آپ کریڈیبل سمجھتی ہیں, اور اس کی کریڈیبلٹی پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ واقعات کا بالکل ہائی لائٹ ہوتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے باقی لوگوں میں اویئرنیس آ جاتی ہے. لیکن جہاں تک اگر میں وکٹمس کی بات کروں نا, تو اگر میں کیسز کی بات کروں تو وکٹمس کو سوشل میڈیا سے کوئی ایز سچ ریلیف نہیں ملتا, بلکہ ہو سکتے ہیں ان کو نقصان ہو جائے کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. دیکھیں, جو قانون نے یا پولیس نے جو کام کرنا ہے نا, وہ پیرامیٹرز آف لا میں کرنا ہے, لا سے باہر نکل کے نہیں کرنا. تو سوشل میڈیا سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وکٹم پارٹی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلو ہمارا کیس میڈیا پہ آ گیا, اب تو ہمیں راتوں رات انصاف مل جائے گا, ملزم کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور بعد میں 2-4 دن ان کی سٹوری ہائی لائٹ ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں. تو اس سے ان کو, اور وہ اپنے ویوز کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا, اپنا ویوز کے چکر میں وہ اتنا اس کو اچھال دیتے ہیں اس معاملے کو. وہ تو چلے اس بات پہ تو ہم جاتے ہی نہیں نا, ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن وکٹم کو نہیں ہوتا. اس چیز پہ تو جاتے ہی نہیں نا کہ اس کی آئیڈینٹی کا نقصان, معاشرے میں بدنامی, ان چیزوں پہ تو ہم جاتے ہی نہیں. وہ پھر اتنا بدنام ہو جاتے ہیں, حالانکہ معاملات ایسے ہیں, وہ لڑکی ہو, وہ خاتون ہو, وہ جو متاثرہ فیملی ہے, وہ پوری دنیا پہ پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت لو ہو جاتی ہیں نا, جب ان کو کوئی سر پیر نہیں پکڑاتا 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہم کدھر جائیں. اور پھر وہاں پر یوٹیوبرز کا اور ان سوشل میڈیا
جتنے بھی ہیں ان کا وہ تو پھر انتہا ہو جاتی ہے، ممبا لگ جاتا ہے ایک کے بعد ایک. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جتنا زیادہ آپ دکھائیں گے اتنے زیادہ آپ کو ویوز ملیں گے. تو پھر ان کی روک تھام کے لیے کیا ان کی حدود ہونی چاہیے؟ ان کو روکنا کہ بھائی کسی کی شناخت ظاہر ہو جانا ان کو بڑا ڈیمیج کرتا ہے. ایسی ہے، اس پہ کیا حدود ہیں، بالکل ہیں. اس میں ہم لوگ آلموسٹ ڈیلی کیسز کہتے ہیں جو کہ سمجھدار وکٹمز ہیں نا، وہ سب سے پہلے ہائی کورٹ سے یا اسپیشلی زیادہ ایکٹ میں تو خود لکھا ہوا ہے، اسپیشلی جو جوونائل، آپ کو پتہ ہے آپ جوونائل کی آئیڈینٹیٹیز اور نیمز اور کریڈینشلز کبھی بھی ٹی وی پہ شو نہیں کر سکتے، ان کے نام نہیں بتا سکتے جوونائلز کی. اور اگر آپ بتاؤ گے تو آپ کو 1 سال قید ہے. جو بھی بتائے گا، جو بھی ریویل کرے گا، صرف کورٹ کی پرمیشن سے، جس کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے یا معاملہ چل رہا ہے اس پرمیشن سے آپ کوئی بھی نیوز پبلیکیشن چھاپ سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ نہیں چھاپ سکتے. یہ ہم بات کر رہے ہیں جوونائلز کی. اب آ جاتی ہے ریپ وکٹمز، ان کی آئیڈینٹی بھی میڈیا پہ نہیں چھاپی جا سکتی. آپ نے موٹر وے کیس کا دیکھا تھا، آج تک کسی کو بھی نہیں پتا. ان کا تو کیس ان کے نام سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اے یا وائی یا زی سمبولک آپ نیم یوز کرو گے ان کی جگہ. تھرڈلی کسی بھی ملزم کی تصویر کبھی بھی یا نام میڈیا پہ نہیں لایا جا سکتا. تو لاز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، صرف ان کو اگر کوئی آپ کلیم کرو تو آپ کو ریلیف بھی ملتا ہے. اب میڈیا پہ بغیر کسی کی اجازت کی اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ ملزم ہے یا وہ وکٹم ہے. تو انٹرویو لینا اور یہ سب کچھ لینا، ان کو تو بار بار ٹائم اینڈ اگین ہائی کورٹ بار بار ایکشن لے کے ان کو رکوا چکا ہوا ہے. اب تو پھر بھی کرائم شوز میں اس کے مطابق پہلے کے مقابلے میں کافی کمی آئی ہے، کیونکہ کورٹ آن اینڈ آف ان کو انفورس کرواتا ہے ان پروسیڈنگس کو کہ آپ جو ان سے آن کیمرہ تفتیش نہ کیا کرے، آن کیمرہ جو ان سے کیس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے. کیونکہ ہمارا رول ہے سب جوڈس رول، وہ کہتا ہے جب ایک معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے، عدالت میں پینڈنگ ہے، تو اس کو میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا، اف یو ہیو اے ویک کیس ٹیک اٹ ٹو دا میڈیا. اور میڈیا پہ پھر جس طرح سے وہ بالکل پہلے تو ہوتا ہے نا بلر کر لیتے تھے آپ کے چہرے جو وکٹمز ہوتے تھے ان کو، اب کچھ بھی ایسا سین نہیں، براہ راست سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر متعلقہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس کا بھی. اب آپ کیا سمجھتی ہیں اگر واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو صرف مقدمات درج کرنا کافی ہے؟ حکومت، پولیس، تعلیمی ادارے ہیں، والدین ہیں، اور پھر جو متعلقہ سوشل میڈیا جتنے بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کا کیا رول بنتا ہے؟ جی، اس میں سب سے زیادہ ایک ہی چیز کا رول ہے، وہ اویئرنیس کے بعد ہائی سیکیورٹی. دیکھیں، جو ہمیں پریڈیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم مالز میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ کے بعد اسکول کی انتظامیہ. اسکول والوں کو فیسیں لینا تو آتی ہیں، بچیوں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں آتا. ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان واقعات کے جو گڑھ ہیں سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، لیگل لیول پہ، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل، ہمیں پتہ ہے کہ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان گلی محلے سے ہو سکتا ہے، اسکول سے ہو سکتا ہے، اکیڈمی سے. سب سے زیادہ خطرہ آپ کی اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے انکلز ہیں، ان سے آپ نے اپنے بچوں کو گڈ ٹچ ان کو سکھانا ہے، ان کو بیڈ ٹچ سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے آپ نے کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، سوسائٹی میں موو کرنا ہے. تو اور پھر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ دیگر اس میں حکومت جو ہے، اب پھر میرے اگین اینڈ اگین میرے ذہن میں وہی بات آ جاتی ہے، CCD بنانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تھی کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی. اگر پولیس کر رہی ہوتی تو فورس پہ فورس بنانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو سٹوری ہی لگ گیا ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریدا آپ کے آنے کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا ہے. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے پیغام میں یہی اپنے ناظرین کو دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو خود گروم کرنا ہے، ان کی لرننگ کرنی ہے. اپنے بچوں کو چاہے لڑکا ہے، چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو سکھانا ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. اور خطرہ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ہر وقت رہتا ہے. اپنے بچوں کو ہم نے خود سیو کرنا ہے، ماؤں نے کرنا ہے، والدین نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد تعلیمی ادارے آ جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، ریاست آتی ہے. سب سے پہلے اپنے بچوں کو خود محفوظ رکھیے. ان کو باہر جانا، بلا وجہ نکلنا، ان کو سیکیورٹی دیجیے، ان کو شیلٹر دیجیے، ان کو پروٹیکشن دیجیے، ان کو ضرورت ہے. اور ہمیں بھی ہمارے پیرنٹس نے دیا تھا. بہت خیال رکھیے اپنا. گڈ مارننگ لاہور.